السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. آئندہ کے جو 48 گھنٹے ہیں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص عمران خان کے لیے خاصے اہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے 48 گھنٹے بعد سوموار کے روز القادر ٹرسٹ کیس یا 190 ملین پاؤنڈ ٹرسٹ کیس، جس میں عمران خان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز استعمال کیا، مس یوز آف پاور کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان نے اپنی کیبنٹ کو بھی ان سے بھی معلومات چھپائی اور ایک بزنس ٹائکون ملک ریاض حسین ان کو فائدہ پہنچایا، اور اس فائدے کے عوض انہوں نے ایک پراپرٹی لی اور اس کے اوپر القادر ٹرسٹ بلڈ کی. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. یہ وہی کیس ہے جس کے اوپر جو کیس شاید عمران خان کے خلاف سب سے زیادہ ڈیٹیل میں اس کیس کے اوپر پروسیڈنگ ہوئی ہے. تقریباً 1 سال تک یہ کیس عدالت میں زیر سماعت رہا. اس کیس میں پروسیکیوشن کی جانب سے جو گواہان پیش کیے گئے ان میں عمران خان کی اس وقت کی کابینہ کے 2 وزراء بھی اس کا حصہ ہیں، جنہوں نے عمران خان کے خلاف جا کے گواہی دی. گو کہ ان کی دی ہوئی گواہی کے اوپر بعد میں بہرحال کچھ اعتراضی باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن اس کیس کو قبل از وقت کنٹروورشل بھی بنایا گیا. اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ 23 دسمبر کو فیصلہ سنائے جانے کی تاریخ طے کی گئی تھی، لیکن پھر اچانک اس وقت جب مذاکراتی عمل چل رہا تھا، اس کے اوپر بات چیت چل رہی تھی، اسی دوران پھر خبر یہ سامنے آئی کہ 23 دسمبر کو فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. نئی تاریخ طے کی گئی کہ 6 جنوری کو فیصلہ سنایا جائے گا. پھر 6 جنوری بھی آئی اور گزر گئی، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ نہیں آیا. اس کے اوپر خاصا یہ اعتراض یا یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ایک ایسا فیصلہ جو 2 مرتبہ ڈیلے ہوا ہے، وہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو چکا ہے. اس کی ریزننگ بعد میں معلوم ہوئی کہ جج صاحب چھٹیوں کے اوپر ہے اور چھٹیوں پہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. وہیں پہ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ سپریم کورٹ تک جڑا رہا. سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اس طرح سے آیا کہ جب ملک ریاض حسین کے خلاف بحریہ ٹاؤن کراچی کیس چل رہا تھا، تو اس وقت ملک ریاض حسین کے ساتھ یہاں پہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے دور میں بھاؤتاؤ ہو رہا تھا. یہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ بارگیننگ کی جاتی رہی. آپ اتنے ملین روپے دیں، ملک ریاض نے کہا نہیں میں اتنے ملین دوں گا. بہرحال وہ کر آ کے کچھ 460 ارب روپے کے اوپر بات طے ہوئی اور یہاں پہ ڈیل ہوئی ایک طرح سے. اور پھر اس کے بعد جو ایک ساتھ طے ہوئی کہ اتنی قسطوں میں ملک ریاض حسین نے پیسے دینے ہیں، اور وہ اس پیسہ رکھنے کے لیے سپریم کورٹ جیسا اعلیٰ عدالتی فورم، وہاں کا آفس کا رجسٹرار آفس کا اکاؤنٹ استعمال ہوا. یہ نیگوسیشن یا یہ چیزیں چل رہی تھیں. سپریم کورٹ میں کیس تھا. اسی دوران برطانیہ کی کرائم ایجنسی، نیشنل کرائم ایجنسی NCA کو ایک مشکوک ٹرانزیکشن کے بارے میں علم ہوا کہ پاکستان سے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں منتقل ہوئے ہیں. وہاں کی NCA نے فوری طور پہ پاکستان سے رابطہ کیا اور بالخصوص ایسڈ ریکوری یونٹ سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کے ملک سے یہ ایک بڑی خطیر رقم جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہے، اس کے بارے میں آپ ویئر اباؤٹس بتائیں. حکومت پاکستان کو پتہ لگا. اچھا، یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ وہ دور تھا جب سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو اس وقت سینئر جج آف سپریم کورٹ تھے، ان کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے اس پہ
ایسڈ ریکوری یونٹ بڑا متحرک تھا، کچھ پراکسی درخواستوں کی بنیاد کے اوپر انویسٹیگیشنیں ہو رہی تھیں، تو ایسڈ ریکوری یونٹ کی یہ جو پیسہ باہر منتقل کیا جا رہا تھا اس وقت اس کے اوپر نظر ہی نہیں پڑی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس وقت ظاہری بات ہے سارا فوکس ایک جج اور اس کے اہل خانہ کی فیملی کی جاسوسی کرنے کے اوپر، اور بالخصوص اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ فوکس یہی رہا تھا کہ ایک جج کو کسی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے۔ تو بہرحال جب یہ معلومات نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے حکومت پاکستان کو دی گئی تو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وزیر اعظم تھے یہ، جو اس وقت آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور پھر جس طرح کی حکومت عمران خان کو دی گئی تو انہوں نے فوری طور پہ کہا ہاں جی یہ پیسہ ہمارا ہے، اور بجائے یہ 190 ملین پاؤنڈ قومی خزانے میں جمع ہونے کے، یہ پیسہ انتہائی شائستگی کے ساتھ اور بغیر کسی رکاوٹ کے یہ پیسہ ملک ریاض حسین کو واپس دے دیا گیا، اور ملک ریاض حسین نے وہ پیسہ سپریم کورٹ میں قائم کیے گئے اس بینک میں جس میں قسطیں یا بہتاؤ طے ہوا تھا ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین کے اوپر قبضے کے کیس کا، وہاں پہ جمع کروا دیا۔ اس وقت وفاقی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیسہ ہمیں دیا جائے، سندھ گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ یہ پیسہ ہمیں دیا جائے۔ تو بہرحال پیسہ سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے وہ پیسہ دوبارہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کا ایک آرڈر بھی دیا۔ اب عمران خان کے اوپر کیس یہ بنا کہ انہوں نے یہ پیسہ واپس منتقل کرنے کے عوض، منتقل کیسے ہوا کہ اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس سے ایک سیلڈ انویلپ کے اوپر دستخط کروائی گئے اور اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا گیا کہ یہ کس معاملے کے اوپر کابینہ کے ممبران سے دستخط کروائے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جمہوریت کے اوپر تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کس حد تک یہ جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہیں اس کا اندازہ صرف ایک مثال سے، حالانکہ کئی سینکڑوں مثالیں ہیں اس سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم یہ اس کو سمجھنا مناسب ہی نہیں سمجھا، اس کو مناسب ہی نہیں سمجھا کہ وہ کیبنٹ کے ممبران کو بتائیں کہ یہ جو سیلڈ انویلپ میں آپ سے دستخط کروائے جا رہے ہیں یہ اصل میں پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے، یا پاکستان سے بھجوایا گیا وہ پیسہ جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں تھا اور باہر پکڑا گیا ہے تو یہ واپس آ رہا ہے اور آپ اس کے اوپر دستخط کر دیں۔ تو بہرحال کیبنٹ ممبران نے اس کے اوپر دستخط کیے اور وہ پیسہ ملک ریاض کو گیا، ملک ریاض نے سپریم کورٹ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ اب استغاثہ کا یا نیب کا کیس یہ ہے کہ اس ڈیل کے عوض القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کے قیام کے لیے زمین لی گئی، اور پھر اس کے عوض جو الزام یہ بھی ہے کہ بشرا صاحبہ کی اس وقت کی فرنٹ مین بشرا شہزادی، فرحت شہزادی جو ہیں ان کو بنی گالہ میں زمین بھی دی گئی۔ تو اب یہ کیس کافی تفصیل سے چلا ہے، اس کے اوپر جیسے میں نے کہا آپ کو کہ کچھ اس وقت کی کابینہ کے 2 ممبران بھی عمران خان کے خلاف اس کیس میں پیش ہوئے ہیں، لیکن ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ پی ڈی ایم کی گزشتہ دور حکومت میں نیب ترامیم کی گئی، اور ان ترامیم میں یہ بات کہی گئی کہ کیبنٹ کے فیصلے، ایکنک، سی ای سی، یہ سارے جو فیصلہ ساز ادارے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی وہ نیب کی دسترس میں نہیں آئیں گے، نیب اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک کوئی فائنینشیل گین یا کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا ثابت نہ ہو۔ تو اگر ٹرائل کورٹ میں عمران خان کو، کیونکہ نیب کورٹ ممکنہ طور کے اوپر، کیونکہ 2 مرتبہ تو کیس کا فیصلہ مؤخر ہوا ہے، ممکنہ طور کے اوپر پیر کے روز یہ فیصلہ سنایا جائے گا، تو اب اگر پیر کو فیصلہ سنایا جاتا ہے، اس میں اگر عمران خان کو سزا دی جاتی ہے تو ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل میں معاملہ آئے گا تو وہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اپیل میں کس حد تک اس ایشو کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ کیا عمران خان نے
ذاتی طور کے اوپر فائنینشیل گین اس سے حاصل کیا یا ان کی اہلیہ نے کوئی مالی فائدہ اس پورے پروسیس سے اٹھایا یا نہیں اٹھایا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بیک ڈور رابطوں کی افواہیں بہت زیادہ زیر گردش ہیں. تو یہ عجیب بات ہے کہ خفیہ مذاکرات یا بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے نہ صرف جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں بلکہ ایک سوال بھی ہوا، لیکن اس پہ کوئی تردیدی جواب اس پہ نہیں آیا. تو یہ فیصلہ جو ہے جو 48 گھنٹوں بعد دیا جائے گا یا اس کی امید کی جا سکتی ہے آپ کی بار یہ فیصلہ مؤخر نہیں ہوگا، تو وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا جو بیک ڈور رابطوں کی یا مذاکرات کی جو کہانی گردش کر رہی تھی کیا واقعتاً اس میں کوئی صداقت ہے یا وہ محض افواہیں ہی تھیں. دوسری جانب حکومت تو بہرحال جو ایک مذاکراتی کمیٹی حکومتی اتحادی جماعتوں کی بنی ہوئی ہے بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت، اس کے اوپر ڈسکشن مذاکرات چل رہے ہیں. تو اس کا بھی آؤٹ کم ابھی دیکھیں کب آتا ہے. عمران خان یا پی ٹی آئی نے تحریری طور کے اوپر اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھنے ہیں. تو آئندہ جو 2 دن ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.